بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا ووفقنا لما تحب وترضى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میں سب درود شریف پڑھ رہے ہیں، گھروں میں بھی سننے والے ہماری ماں بہنیں، ہمارے بزرگ بھائی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بزرگوں، دوستوں، گھروں میں سننے والے ہمارے بزرگ نوجوان بھائی اور ہماری محترمہ مائیں اور بہنیں اور امت کے پیارے بچے اور بچیاں، اللہ سب کو ایمان نصیب فرمائے اور سب کو اپنی مرضیات پر چلنا اور جو بھی ہمارے سامنے دین کی بات آتی ہو اس کے اوپر عمل کرنے کے ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے دل جو مسجدوں کے لیے تڑپ رہے ہیں اور مسجدوں میں آنے کے لیے بے چین ہیں، اللہ وہ دن جلدی سے جلدی عطا فرمائے کہ ہم سب مسجد میں پہلے سے زیادہ آنے والے ہو جائے، کہ نعمت ملنے کے بعد اس کی اور قدر ہم کو نصیب ہو جائے اور ایک ایک فرد مسجد میں آنے والا بن جائے. اللہ رب العزت اس مبارک وقت کی برکت سے اور یہ سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کے صدقے میں ہمارے تمام ایمان والے بھائیوں کو، بزرگوں کو مسجد سے تعلق عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے. جو فراق اس وقت ہے، کتنے لوگ بیچارے بے چین ہیں، ٹیکس آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے کبھی اتفاق سے، تو وہ مسجد میں آنے کے لیے اپنے کیا کیا خیالات اور اپنے اپنے جذبات پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے ان مخلصین کی دل کی ان جذبات کی برکت سے اور دل کی اس طلب کی برکت سے مسجدوں کے کھلنے کی اللہ جلدی شکل پیدا فرمائے اور ہم بڑے ذوق اور شوق سے، محبت سے مسجد میں جیسے پہلے آتے تھے اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے اور زیادہ آنے والے بن جائیں اور زیادہ مسجد سے ہمارا کانٹیکٹ اور تعلق ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے، مسجد سے محبت عطا فرمائے. مسجد کی فراق پر جو دل میں بے چینی ہے، اس بے چینی کے اوپر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے، اس بے قراری کو اللہ قبول فرما لے اور اس طلب کو اللہ قبول فرما کر مسجدوں کے کھلنے کی شکلیں اور مسجدوں کے پھر دوبارہ پہلے سے زیادہ آباد ہونے کی اللہ صورتیں پیدا فرمائے. اللہم آمین. تو یہ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہمارے سامنے روزانہ اس کی باتیں آ رہی ہیں. اللہ مجھ کو اور آپ کو سورہ فاتحہ اور پورے قرآن کے اوپر جو مضامین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے جیسا یقین چاہتے ہیں، جیسا ایمان مطلوب ان کے ہاں ہے، اللہ ہم کو ایسا مطلوب ایمان اور مطلوب یقین عطا فرما دے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 4 آیتوں کے بارے میں کچھ مذاکرہ ہوا ہے. اب آخر کی 3 آیتیں ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما.
یہ ہدایت عربی کے اندر علماء نے بیان فرمایا ہے کہ دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہدایت کے ایک معنی اراءۃ الطریق، راستہ بتا دینا، راستہ دکھا دینا۔ اس معنی کے اندر بھی ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کو، قرآن کو جو ہادی کہا گیا ہے وہ اسی معنی کے اعتبار سے ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اللہ پاک نے دنیا میں جاری فرمایا۔ دنیا میں آنے کے بعد انبیاء علیہ السلام کی محنت کی جو زمین ہوتی ہے وہ لوگوں کے قلوب ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کی زمین اور دنیا کی چیزوں پر محنت نہیں کرتے، بلکہ انسان کے قلوب کو اپنی محنت کا مرکز بناتے ہیں اور دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت سے اور اللہ کی وحدانیت کے انوارات سے منور کرنے کی ان کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ تو اللہ کی معرفت کیسے ہو، اللہ تک وصول کس طریقے سے حاصل ہو۔ انسان کمزور ہے، اپنی عقل سے وہاں نہیں پہنچ سکتا، اس لیے وہ سب مغیبات ہیں، ان تک پہنچنا ہماری عقل سے بہت بالا تر ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر اور ہم پر رحم کھاتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، یہ کتابیں نازل فرمائی، اور انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھایا، محنت کی، کوششیں کی، جنت تک پہنچنے کا راستہ دکھایا، بتایا۔ قرآن جگہ جگہ اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کی معرفت کے حصول کا، اللہ کی وحدانیت کے اوپر دلائل پیش کر رہا ہے، ایسے مضبوط سے مضبوط دلائل کے جن کا توڑ ناممکن ہے۔ ایسے مضبوط دلائل کے ذریعے سے قرآن نے وحدانیت کو پیش کیا، اللہ کی قدرت کو بیان کیا۔ یہ سب اللہ تک پہنچنے کے لیے راستے دکھانے والی چیزیں ہیں۔ تو قرآن بھی ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اسی اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کو ہادی کہا گیا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، قرآن پاک میں آیا ہے ہر قوم کے لیے ہادی آئے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہادی اور ہدایت کا لفظ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے، وہ بھی ہادی ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے اندر اللہم اجعلنا ہادین مہتدین ولا تجعلنا ضالین ولا مضلین، اے اللہ آپ ہم کو ہادی بنائیے، ہم لوگوں کو صحیح رہنمائی کریں، آپ تک پہنچنے کا صحیح راستہ دکھائیں، ان کو ہماری باتوں پر ایسی صحیح باتیں جاری فرما۔ محتدین، ہم کو ہدایت یافتہ بنا، ولا تجعلنا ضالین ولا مضلین، اور ہم کو گمراہ مت بنائیے اور گمراہ کرنے والا بھی نہ بنائیے۔ تو اراءۃ الطریق یہ پہلے معنی ہے۔ اس کو ایک ظاہری ہماری بول چال اور ہمارے عرف کے اعتبار سے اس معنی کو اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے ایگزامپل یوں کہا کہ مجھے ٹاؤن ہال جانا ہے، ریلوے اسٹیشن جانا ہے، آپ یہاں جامع مسجد میں ہے یا اپنے گھر پر ہیں یا آپ کی اسٹریٹ میں ہے، تو آپ نے اس شخص کو پورا ڈائریکشن دے دیا کہ دیکھو یہاں سے آپ پہلے اسٹریٹ جاؤ، پھر رائٹ لینا، پھر تم آگے بڑھو گے تو ٹرافک لائٹ آئے گی، پھر اسے لیفٹ لینا، یہ کرنا وہ کرنا، پورا ڈائریکشن دے دیا۔ جیسے آج کل ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس کو، تار بندر ٹمٹم ہوتا ہے، وہ ہم کو پورا ڈائریکشن دیتا ہے۔ تو یہ ہے اراءۃ الطریق، خالی ہم کو راستہ بتلا رہا ہے۔ تو یہ ایک معنی ہوئے اراءۃ الطریق کے۔ اور ہدایت کے دوسرے معنی ہے ایصال الی المطلوب، مقصود تک پہنچا دینا۔ یہ دوسرے معنی یہاں مراد ہے۔ حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہدایت کے جو دو معنی آتے ہیں، اراءۃ الطریق اور دوسرے معنی ایصال الی المطلوب، یہاں بندہ اللہ رب العزت سے جو دعا کر رہا ہے کہ اللہ آپ مجھ کو صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے، تو یہاں مراد دوسرے معنی ہے کہ وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ آپ مجھ کو اور میرے دل کے اندر یہ اسلام اور ایمان کی حقیقت کو اتار دیجیے اور مجھ کو صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دیجیے، صراط مستقیم پر ڈائریکٹ عمل کرنے والا بنا دیجیے، عمل کا جذبہ مجھ کو عطا فرما دیجیے۔ تو یہاں دعا کے اندر ہدایت
دوسرے معنی کے اعتبار سے ہے، اور بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی دوسرے معنی کے اعتبار سے ہدایت کی دعا کر رہا ہے کہ اللہ بہت ادھر ادھر میری زندگی غفلت میں گزری ہے اور میں آپ سے بہت دور رہا اور دین و شریعت کے اوپر عمل مجھ سے نہیں ہو سکا، اب مجھ کو ہدایت دیجیے، صراط مستقیم دے دیجیے اور صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیجیے اور بالکل مجھ کو میرے دل کے اندر اتار دیجیے۔ یہاں پر دوسرے معنی کے اعتبار سے اہدنا الصراط المستقیم دعا میں مراد ہے، اور حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دلوں میں اتارنے والے ہیں۔ ہدایت کا دے دینا اور باقاعدہ عملی طریقے پر اس کی زندگی میں ہدایت کا آ جانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا فعل ہے اور اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور بھی اس کے علاوہ دوسرے مقامات کے اوپر آیا ہے کہ آپ جن کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، نہیں، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، تو کیا معنی ہدایت نہیں دے سکتے؟ اور لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے، تو اسی دوسرے معنی کے اعتبار سے کہ دوسرے معنی کے اعتبار سے ایصال الی المطلوب، ہدایت کا مل جانا، دل میں وہ بات کا اتر جانا اور باقاعدہ وہ عملی طریقے سے وہ بندہ اس کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے، یہ فعل آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار کی چیز ہے۔ لہذا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ کا کام تو صرف ہماری باتوں کو پہنچا دینا ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، بے شک آپ کے اندر طلب ہے، آپ ان کے لیے کھل رہے ہیں۔ جس طرح سالٹ کو پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی میں جانے کے بعد وہ سالٹ کس طرح گھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سالٹ پھر سالٹ نہیں رہے گا بلکہ وہ اپنی وجود کو ختم کر دیتا ہے، پانی کے اندر مل جاتا ہے۔ آئس، برف، اس کو پانی میں ڈال دو، پانی کے جگ کے اندر آئس کا ٹکڑا ڈال دو، وہ اپنا آپ کو گھلا دے گا اور اپنا وجود ختم کر دے گا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم انسانوں کے ایمان نہ لانے کے اوپر اتنا گھلتے تھے اور ایسے آپ کے اوپر غم طاری ہوتا تھا کہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تسلی دینا پڑتی تھی کہ آپ کا کام ہی نہیں ہے یہ۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے میرے حبیب آپ ان کے لیے اتنا مت بھولیے کہ گویا آپ اپنی جان ہی ان کے غم میں اور ان کے ایمان نہ لانے کے فکر میں دے دیں گے۔ لہذا اتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ذمے تو بس بات کو پہنچا دینا ہے، باقی دلوں میں اتارنا اور ہدایت کا ملنا یہ فیصلہ ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم کے اندر جو معنی ہدایت کے ہیں وہ دوسرے معنی کے اعتبار سے ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھ کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ مولانا ندوی صاحب کاندھر میں رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں نقل فرمایا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ حضرات فرماتے ہیں، یہ دونوں بزرگ، کہ صراط مستقیم اسلام ہے، یہ پورا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام یہ صراط مستقیم ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا اب مطلب یہ، اور احادیث صحیحہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اس طرح اشارہ ملتا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اسلام مجھ کو عطا فرما دیجئے، یعنی اسلام کے بعد چلنا عطا فرما دیجئے، باقاعدہ اسلام کے احکامات میری زندگی میں عملی طریقے سے آ جائیں۔ اسلام نے جو فرائض دیے ہیں، جو واجبات دیے ہیں اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے، اور اسلام کے اندر 5 شعبے ہیں، ایمانیات کا شعبہ ہے، عبادات کا شعبہ ہے، اخلاقیات کا شعبہ ہے، معاملات ہے، اس طریقے سے جتنے شعبے ہیں، جتنے اسلام کے ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ سب کے سب میری زندگی میں آ جائے۔ تو صراط مستقیم گویا پورے اسلام کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے کی اور عملی طور پر میری زندگی میں آ جائے، اس کی دعا ہو رہی ہے۔ اے اللہ مجھ کو اسلام پر چلنے کی مکمل توفیق دے دیجیے۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم دین ہے، بات ایک ہی ہے تقریباً، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین جو ہوتا ہے اللہ کا بتلایا ہوا طریقہ،
اسی کو ہم اسلام بھی کہہ سکتے ہیں اور وہی دین بھی ہے. تو خیر بہرحال تعبیر الگ ہے لیکن انجام غالباً ایک ہی ہے کہ دین پر عمل کرنا. اے اللہ آپ ہم کو عطا فرما دیجیے. ہمارے حضرت مفتی احمد خانوی صاحب نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے اور بڑا پیارے انداز کے اندر اس آیت کو امت کے سامنے پیش فرمایا ہے. یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، یہ اتنی جامع دعا ہے. اے اللہ آپ مجھ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دیجئے میری زندگی کے ہر عمل کے اندر. اس سے کہ اسلام وہی جو اوپر ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور احادیث صحیحہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اس کے حوالے سے جو بات آئی ہے کہ اسلام، تو اسلام جو ہے وہ صرف مسجد میں آنے کا نام نہیں ہے کہ خالی ہم نماز پڑھ رہے ہیں بس اسلام ہو گیا. تو اسلام تو اتنا وسیع ہے اور اس کے اندر ایسی جامعیت ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کے اندر اسلام کے احکامات ہیں، زندگی کے ہر مسئلے میں. اور آخرت کے لیے بھی جتنے ہمارے مراحل پیش آنے والے ہیں یہ ہمارے اسلام کے اندر اور ہمارے دین کے اندر ان تمام کے بارے کے اندر رہنمائی ہے. لہذا دنیا اور آخرت کی تمام ہماری ضرورت کی چیزیں اسلام کے احکام کے اندر ہیں اور دین کے اندر ہیں. حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نماز کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری زندگی کے اندر، میرے زندگی کے ہر عمل کے اندر، چاہے اس عمل کا تعلق نماز سے ہو، چاہے اس عمل کا تعلق تجارت سے ہو، چاہے اس عمل کا تعلق میرے اپنے گھر والوں کی معاشرتی زندگی سے ہو، چاہے اس عمل کا تعلق میرے آپس کے لوگوں کے ساتھ لین دین سے ہو، بے شمار ہمارے، چاہے میرے اس عمل کا تعلق میری شادی سے ہو، چاہے میرے اس عمل کا تعلق موت اور غم سے ہو، چاہے اس عمل کا تعلق صحت کے زمانے سے ہو، چاہے میرے اس عمل کا تعلق بیماری کے زمانے سے ہو، چاہے میرے اس عمل کا تعلق غربت کی حالت میں ہو، چاہے میرے اس عمل کا تعلق مالداری کی حالت سے ہو. غرض ہے کہ میری زندگی میں میرے 24 گھنٹے کے اندر جتنے بھی عمل ہیں ان اعمال کے اندر مجھ کو سیدھا راستہ بتا دیجیے. لہذا اہدنا الصراط المستقیم یہ جو دعا کی جا رہی ہے، اس دعا کے اندر ہر چیز کے اندر صحیح راستہ. حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم نے ایک مثال دی کہ ایک انسان بیمار ہو گیا. خیر یہاں تو ہمارا جی پی ہوتی ہے اور ایک معین ڈاکٹر ہوتا ہے، ورنہ انڈیا کے اندر تو کوئی معین ڈاکٹر نہیں ہوتے. تو انہوں نے اپنے ماحول کے اعتبار سے اسی کی ایک وضاحت کی کہ وہاں اپنے اختیار سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو ایک انسان بیمار ہو گیا، اور بیمار ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں لوگ مختلف جو عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے بجائے، کوئی کہتا ہے وہاں جاؤ وہ بڑا اسپیشلسٹ ہے، یہ کوئی کہتا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے. ابھی بیچارہ بعض مرتبہ جو بیمار ہو کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، کس جگہ جاؤں. تو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اللہ مجھ کو علاج کرانا ہے، مختلف رائے میرے سامنے آ رہی ہیں، اس میں میرے لیے جو سیدھا راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے، یا اللہ اس کی مجھ کو ہدایت دے دیجیے. میں تجارت کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں تجارتیں بہت ساری ہیں، مختلف قسم کی تجارتیں ہیں، تو میں کون سی تجارت شروع کروں. اہدنا الصراط المستقیم کے اندر یہ بھی آ گیا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ میرے لیے جو مناسب تجارت ہو، جو میرے لیے مناسب بزنس ہو، اللہ وہ مناسب راستہ مجھ کو دکھا دیجیے. اور جو دین کے راستے ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ پر، مجھ کو صحیح راستہ بتا دیجیے. میں نماز پڑھوں تو نماز کے اندر بھی صحیح اور سیدھا راستہ، میری نماز سنت کے مطابق ہو، میری نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، بلکہ میرا وضو، میرا غسل، یہ میرا وضو بھی سنت اور صحیح، اس کے اندر بھی صراط مستقیم ہے. انسان بیٹھا ہے وضو کرنے کے لیے، الٹی سیدھا کر کے سمجھ رہا ہے کہ میرا وضو ہو گیا، نہیں، اس میں بھی صراط مستقیم ہے. غسل کر رہا ہے اس میں بھی صراط مستقیم ہے. مسجد میں آ رہا ہے اس میں بھی صراط مستقیم ہے. حج کے لیے جا رہا ہے اس میں بھی صراط مستقیم. اور انسان بہرحال جو بھی عمل کر رہا ہو اس میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگے کہ اللہ مجھ کو جو میں عمل کرنا چاہتا ہوں اور جو عمل کر رہا ہوں اس میں صراط مستقیم صحیح راستہ، سیدھا راستہ مجھ کو عطا فرما دیجیے. تو اسلام کے اندر پھر اوامر بھی ہیں، منہیات بھی ہیں. گناہوں سے بچنا ہے تو اللہ گناہ سے بچنے کا جو آسان راستہ ہو، جس آسان راستے سے میری زندگی سے یہ گناہ ختم ہو جائے. بعض مرتبہ انسان کی زندگی میں کنٹینیوس گناہ ہوتے ہیں، عادت پڑ جاتی ہے.
جن گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے ان گناہوں سے اپنے آپ کو نکالنا اور ان گناہوں کو چھوڑنا بڑا مشکل شاق ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ مشائخ ہوتے ہیں، ہمارے کسی شیخ سے ہمارا تعلق ہے، ان کے سامنے اپنا حال پیش کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی راستہ تجویز کرتے ہیں، تو وہاں بھی ہم دعا کریں کہ اللہ میرے شیخ کے دل میں ایسی بات ڈال دیجئے، ایسا آسان راستہ مجھ کو مل جائے کہ اس کی برکت سے یہ گناہ میری زندگی سے ختم ہو جائے۔ لہذا اہدنا الصراط المستقیم کتنی جامع دعا ہے، اپنی زندگی کے ہر عمل کے اندر صحیح ڈائریکشن اور صحیح راستہ مجھ کو مل جائے اور اللہ پھر اس میں میری مدد فرمائے اور اللہ پاک اس راستے پر مجھ کو لے کر چلانا شروع کر دیں، تو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر یہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ لہذا اہدنا الصراط المستقیم کے وقت میں انسان یہ سوچے کہ خالی میں نماز پڑھنے کی دعا مانگ رہا ہوں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز مجھ کو صحیح طریقے سے مل جائے، بے شک وہ بھی ملے گی، بے شک یہ بھی دین کا ایک بہت اہم فریضہ ہے، اس کے اندر صراط مستقیم ہم کو ہر وقت اس کی حاجت ہے۔ لہذا نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ہمارے محلے کے اندر ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایمان والے بھی رہتے ہیں اور ایسے بھی لوگ رہتے ہیں کہ جو ایمان والے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے ہم کو معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ کس اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، اس کے اندر بھی صراط مستقیم ہم کو مل جائے اور صراط مستقیم پر اللہ ہم کو لے کر چلا دیجئے، تو انشاءاللہ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہماری پوری زندگی کے اندر ہدایت مل جائے، اور ہدایت مل جانے کے لیے صرف کوئی ایک عمل نہیں بلکہ ہماری زندگی کے ہر عمل کے اندر صحیح راستہ ہم کو مل جائے، یہ دعا ان تمام کو شامل ہے۔ اور اسلام پورے زندگی کے پورے عملی طریقے سے گزارنے کا طریقہ ہم کو اسلام بتاتا ہے۔ لہذا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس کی انہوں نے وضاحت فرمائی اور اس کی تشریح فرماتے ہوئے ایک عام فہم انداز کے اندر اس کی ضرورت کو بیان فرمایا۔ لہذا اہدنا الصراط المستقیم کی حاجت ہم کو ہر وقت ہے، ہر عمل کے اندر ہے، جو بھی آپ عمل کرنا چاہیں وہاں اللہ سے دعا کیجیے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے اندر میری مدد فرمائیے۔ البتہ مفتی احمد خان پوری صاحب نے پھر ایک بات اور بہت ضروری تحریر فرمائی ہے، بہت کام کی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، نمازوں میں ذرا کوتاہی ہوتی ہے، ذرا سستی ہو جاتی ہے، جماعت میں پابندی سے حاضر نہیں ہو پاتا، اب وہ اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے مانگ رہے کہ اللہ مجھ کو نمازی بنا دیجیے، تو اب صرف نمازی بنا دیجیے، بہت اچھی دعا ہے، پابندی کے ساتھ میں نماز پڑھنے والا ہو جاؤں، بہت اچھی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کے اندر وہ دعا کر رہا ہے، مگر فرماتے ہیں کہ اس دعا سے پہلے دو کام ہم کو کرنا ہے، بندوں کو کرنا ہے۔ وہ دو کام یہ ہیں، عزم مصمم، جب انسان اللہ سے یہ دعا کر رہا ہو کہ آپ مجھ کو تقویٰ دے دیجئے، آپ مجھ کو نمازوں کی ہدایت دے دیجئے، آپ مجھ کو اچھے کاموں کی ہدایت دے دیجئے، تو جو عمل کی دعا کر رہا ہے وہ مثلا یا پورے دین پر، تو عزم مصمم یعنی دل کا پکا ارادہ یہ ہو کہ میں نماز پڑھوں گا، دل کے اندر تذبذب نہ ہو، بلکہ نمازی نہیں ہوں میں آج تک، اب میں نماز اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے، تو ہمارے دل کے اندر اس عمل کا عزم مصمم ہو، اور نمبر دو کے اوپر اس عمل کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہوں وہ کریں۔ نماز پڑھنا ہے اور گھر میں بیٹھے ہوئے، پھر نماز پڑھنا ہے تو مسجد میں چل کر جانا ہوگا، کار ہے آپ کے پاس تو کار کو اسٹارٹ کرنا ہوگی، وضو کرنا ہوگا، تو یہ اسباب بھی ہم اختیار کریں، اور پھر اسباب اختیار کر کے اس عمل کے اندر جو ہماری طاقت استعمال ہو سکتی ہے اس کو استعمال کریں، اس کو استعمال کر کے پھر ہم یہ دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر یقیناً انشاءاللہ اللہ پاک طلب کے اوپر دیتے ہیں، اس لیے طلب ظاہر کی جائے۔ اللہ کے سامنے جتنی ہم طلب ظاہر کریں گے اور جتنا شوق ظاہر کریں گے اور جتنا محتاج ہونا ظاہر کریں گے، اللہ پاک پھر اس طلب کے اوپر انشاءاللہ ہمارے لیے یقیناً فیصلہ فرمائیں گے، اور ہم جو دعا کر رہے ہیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جس گناہ سے بچنے کی ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ پاک انشاءاللہ اس گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان فرمائیں گے۔ اور اس کی ایک مثال قرآن مجید سے پیش فرمائے مفتی صاحب دامت برکاتہم نے کہ جو کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ، ابھی رمضان سے پہلے حضرت مولانا سلیم صاحب دھورا دامت برکاتہم کی جو تفسیر چل رہی تھی سورہ یوسف کی، اس کے اندر ہم نے سنا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بہت کوشش کی،
اور اس نے ایسی زبردست کوشش کی تھی کہ دروازے بند کر دیے، دروازے بند ہی نہیں کیے بلکہ اس پر تالے اور لوک لگا دیے، قفل لگا دیا، اور پھر دعوت دی اس بد عملی کے لیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، بہت ہی زیادہ فکر مند ہوئے۔ سامنے دیکھتے ہیں تو دروازہ بند، دروازے پر لوک ہے، اور یہ عورت اپنی طرف مائل کر رہی مجھے۔ اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کی پوری تفسیر حضرت مولانا سلیم صاحب نے پیش فرمائی تھی۔ اب یہاں جو بات پیش کرنا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہری طور پر گناہ سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر کوئی چیز موجود نہیں ہے، دروازے بند ہیں بلکہ لوک لگے ہوئے ہیں، عورت سامنے موجود ہے، وہ خود بلا رہی ہے۔ اب آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس گناہ سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر اپنے طور پر بھاگنا شروع کر دیا، حالانکہ جان رہے ہیں کہ سامنے لوک لگا ہوا ہے، مگر وہاں تک پہنچنا تو میری طاقت میں ہے نا، وہاں تک پہنچنا تو میری قدرت میں ہے، لہذا وہاں تک پہنچ جاؤں میں، پھر آگے اللہ جو چاہے، اللہ کی جیسی مرضی۔ اس لیے انسان گناہ سے بچنے کی دعا کر رہا ہو، کسی عمل کی اللہ سے توفیق مانگ رہا ہو، تو اس کے جو ظاہری اسباب ہیں انسان اس کو اختیار کرے، اختیار کر کے پھر اللہ سے دعا کرے گا تو پھر اللہ پاک راستے کھولیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، دروازے تک پہنچے، اللہ نے مدد فرمائی، دروازے کے اوپر جو لوک لگا ہوا تھا خود بخود کھل گیا، خود بخود، اللہ کی قدرت، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اور دروازہ کھل گیا۔ اتفاق وہاں پھر اس کے بعد کا واقعہ آگے ہے۔ تو یہاں جو پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کی فکر کر رہے ہیں، مگر وہاں کھڑے کھڑے دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کھڑے کھڑے دعا بھی کر رہے ہیں، پھر اس گناہ سے بچنے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ چنانچہ جب انہوں نے کر لیا پھر دعا بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسباب جتنا ہو سکتا تھا اتنا کرنے کی برکت سے اللہ نے پھر راہ کھول دیے اور اس گناہ سے بچا لیا۔ تو اسی طریقے سے انسان جس گناہ سے بچنا چاہتا ہے، انسان جہاں گناہ ہو رہا ہے وہاں جانا چھوڑ دے۔ جو فرینڈ شپ ہے جن کے ساتھ ملنے کی وجہ سے یہ گناہ ہوتا ہے، ایک طرف دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس گناہ سے مجھے نکال دیجئے، تو وہ فرینڈ شپ کے پاس جانا چھوڑ دے، گناہ کے جو راستے ہیں ان راستوں پر چلنا چھوڑ دے، تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نماز کی دعا کر رہا ہے تو نماز کے لیے جو اسباب اختیار کرنا ہوتے ہیں کہ منادی اور اللہ کے منادی کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ، بس حی علی الصلاۃ پر یہ سمجھے کہ میرے اللہ نے مجھ کو دعوت دی ہے، اور منادی کی آواز میرے کان میں آئی، بس فوراً کھڑا ہو جائے، اپنے طور پر کوشش کر دے، شروع کر دے، اور پھر اس نے جو دعا کی ہے پھر اللہ پاک یقیناً اس کو نمازی بنا دیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کا نمازی بنا دیں گے، وہ گناہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جائے گا۔ تو عزم مصمم ہو اور اس عمل کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہوں یا اس گناہ سے بچنے کے لیے جتنا ہماری طاقت میں ہو وہ کر لیں، تو پھر انشاءاللہ ہماری دعا کے اوپر نتائج اللہ تعالیٰ ضرور مرتب فرمائیں گے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم کے اندر پھر ہم نے جو اللہ سے دعا کی ہے، اللہ ہدایت دے دیجئے اور صراط المستقیم پر مجھ کو ڈال دیجئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرمائیں گے، اور پھر مدد فرمانے کے بعد انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر وہ عمل زندہ ہو جائے گا، اس گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ بہت زبردست ہماری زندگی کی دعا ہے، اس لیے روزانہ ہم کو حکم دیا گیا، ہر رکعت کے اندر کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ تم اللہ سے صراط المستقیم کی ہدایت کی دعا مانگو، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو۔ یہاں ایک سوال بعض لوگوں نے اٹھایا، غیروں نے، کہ تم روزانہ نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ دعا کرتے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول ہی نہیں کرتے؟ تم کو ہدایت ہی نہیں ملتی کہ ہر وقت یہ دعا کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو؟ تو اس کے دو جواب دیے ہیں، خالی آج ایک جواب ہم سمجھ لیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہم اللہ سے جو سیدھے راستے کی ملنے کی دعا کر رہے ہیں، تو دعا کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اللہ آپ ہم کو سیدھا راستہ دے دیں، اور پھر سیدھے راستے کے اوپر استقامت بھی عطا فرما دیں، اس کے اوپر جمنا ہم کو نصیب فرما دیں۔ ایسا نہیں کہ مجھ کو نماز کی توفیق ملے، ایک دن اور 2 دن جاؤں پھر چھٹی پھر ختم، نہیں، میری زندگی کے آخری لمحے تک اے اللہ میں ہدایت کے صحیح راستے کے اوپر استقامت کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہوں،
اور ثابت قدمی کے ساتھ میں ہدایت کے اوپر زندگی گزارتا رہوں تو استقامت بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر الحمدللہ ہمیں ہدایت ملی ہے، اور ہدایت ملنے کی برکت سے تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہوتی تو ہم نماز میں کہاں آتے؟ تو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہم نے ہدایت کی دعا بھی مانگی ہے، اور اس کے اندر استقامت کی بھی دعا ہے۔ اور استقامت کس کو کہتے ہیں؟ استقامت یہی کہتے ہیں، استقامت کہا جاتا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کے اوپر اس طریقے سے جم جانا، اس طریقے سے جم جانا جس طریقے سے پہاڑ زمین کے اوپر جمے ہوئے ہیں۔ پہاڑ کبھی ہلتا نہیں ہے، کبھی کبھی ارتھکویک آ جاتا ہے، پہاڑ خدا نخواستہ ہلنا شروع کرے تو انسان کی حالت خراب ہو جائے۔ تو پہاڑ جس مضبوطی کے ساتھ زمین کے اوپر جمع ہوا ہے کہ اللہ ہم کو آپ کی محبت کے اوپر اور آپ کے اطاعت کے اوپر اسی طریقے سے جمع دیجیے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر صرف یہ دعا نہیں کہ اللہ آپ ہم کو صراط المستقیم کی ہدایت دے دیجیے اور ایک دن اور 2 دن ہم نماز پڑھیں اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے، نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ استقامت دے دیجیے۔ اور چونکہ ہم استقامت کے محتاج ہیں لہذا روزانہ ہم یہ دعا کریں گے اور روزانہ یہ دعا مانگیں گے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اللہ آپ ہم کو ہدایت دیجیے اور پھر ہدایت کو استقامت بھی عطا فرمائیے۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے، مفتی احمد صاحب نے بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، قرآن میں ہے، قرآن کی آیت شریف ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والے تو پہلے تھے، پھر ایمان لاؤ کیا مطلب؟ ایمان تو پہلے سے موجود ہے، پھر ایمان والوں کو کہا جائے ایمان لاؤ، تو وہاں بھی یہی مراد ہے کہ اللہ ہم ایمان والے سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی ایمان کے اوپر استقامت کی اختیار کرو، ایمان کے اوپر جمے رہو، ہر حال کے اندر ایمان کے اوپر جمنے کی اللہ سے دعا کرو۔ تو بہرحال اہدنا الصراط المستقیم کے اندر صرف ہدایت کی دعا نہیں ہے بلکہ ہدایت کی بھی دعا ہے، صراط المستقیم کی بھی دعا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ استقامت کی بھی دعا ہے، اور دوسرا جواب بھی دیا گیا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ذکر کیا جائے گا۔ تو بہرحال دوستو بزرگوں، آج کی درس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ ہماری پوری زندگی کے لیے بہت ضروری دعا ہے، اور ہماری زندگی کے ہر عمل کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، ہر عمل کے اندر سیدھا اور صحیح راستے کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ